ام المومنین حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام زما تھا اور والدہ کا نام سموس بنت قیس تھا۔ قریش کے قبیلے عامر بن لوہا سے تھی۔ سلسلہ نسب یہ ہے: سودا بنت زما بن قیس بن عبد الشمس بن عبد بن نصر بن مالک بن حصل بن عامر بن لوہا۔ سموس بن قیس تھا جو انصار کے خاندان بنو نجار سے تھی۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا نکاح اپنے چاچا زاد بھائی حضرت سکران بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہایت ہی صالحہ طبیعت عطا کی تھی۔ جب کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت حق کا آغاز کیا تو انہوں نے فوراً اس پر لبیک کہا۔ ان کے سعید الفطرت شوہر نے بھی ان کے ساتھ اسلام قبول کر لیا۔ حبشہ کی دوسری ہجرت میں حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سکران رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دوسرے مسلمانوں کے ہمراہ حبش کی طرف ہجرت کر گئے۔ کئی برس وہاں رہ کر مکہ واپس لوٹے، جہاں چند دن بعد حضرت سکران رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات پائی اور حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوہ ہو گئی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب حضرت ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی وفات پائی تھی۔ بن ماں کی بچیوں کو دیکھ دیکھ کر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارک افسردہ رہتی تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جانثار صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت حکیم نے ایک دن بارگاہ نبی میں عرض کی: یا رسول اللہ، ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد میں ہمیشہ آپ کو ملول ہی دیکھتی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہاں، گھر کا انتظام اور بچوں کی تربیت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد تھی۔ خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی: تو پھر آپ کو ایک رفیق اور غمگسار کی ضرورت ہے؟ اگر اجازت ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح ثانی کے لیے سلسلہ جینیابی کروں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منظور فرما لیا اور حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئی اور ان سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش بیان کی۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بخوشی حرم نبی بننے پر اظہار رضامندی کیا۔ ان والد زما نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام قبول کر لیا اور اپنی لخت جگر کا نکاح سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے 400 درہم پر خود پڑھا دیا۔ نکاح کے بعد ان کے صاحبزادے عبداللہ گھر تشریف لائے۔ وہ ابھی تک مشرف با اسلام نہیں ہوئے تھے۔ اس نکاح کا حال سن کر سخت رنجیدہ ہوئے اور سر پر خاک ڈالی۔ اسلام قبول کرنے کے بعد انہیں ساری عمر اپنی اس نادانی کا بہت کلک رہا۔ یہ مبارک نکاح باختلاف روایت آخری رمضان یا شوال 10 شوال بعد بعث میں ہوا۔ زرقانی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ اپنے پہلے شوہر حضرت سکران رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں ایک دفعہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں دیکھا کہ تکیے کے سہارے لیٹی ہے کہ آسمان پھٹا اور چاند ان پر گر پڑا۔ انہوں نے یہ خواب حضرت سکران رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا تو وہ بولے: اس خواب کی تعبیر یہ معلوم ہوتی ہے کہ ان قریب میں فوت ہو جاؤں گا اور تم عرب کے چاند یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آؤں گی۔ واقعی اس خواب کی تعبیر چند دن بعد پوری ہو گئی۔ بعض روایتوں کے مطابق حضرت ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئی اور بعض کے مطابق حضرت عائشہ صدیقہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ثانی ہوا۔ 6 ہجری میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو وہاں سے حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ بھیجا کہ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کو ساتھ لے کر آئے۔ چنانچہ وہ سب حضرت زید بن حارث اور ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ مدینہ آئی۔ آیت حجاب کے نزول سے پیشتر حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ قضائے حاجت وغیرہ کے لیے باہر تشریف لے جاتی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال تھا کہ ازواج مطہرات کو گھر سے باہر نہ نکلنا چاہیے۔ اس کے لیے وہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی عرض کر چکے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے تھے۔ ایک دن حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ قضائے حاجت کے لیے جنگل کی طرف جا رہی تھی کہ راستے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مل گئے۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قد بلند و بالا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں پہچان لیا اور کہا، سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم کو ہم نے پہچان لیا۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جملہ سخت ناگوار گزرا اور انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکایت کی۔ صحیح بخاری میں ہے کہ اس واقعے کے بعد آیت حجاب نازل ہوئی اور تمام خواتین پردے کی پابند ہو گئی۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزاج میں کس قدر تیزی تھی لیکن اس کے ساتھ ہی ظرافت بھی تھی، جس سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات محفوظ ہوتے تھے۔ ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ کبھی کبھی وہ جان بوجھ کر بے ڈھنگے پن سے چلتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تو ہنس پڑتے۔ ایک دن رات کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑی دیر تک رکوع میں رہے۔ صبح ہوئی تو کہنے لگے، یا رسول اللہ، رات کو نماز میں آپ نے اتنی دیر تک رکوع کیا کہ مجھے اپنی نکسیر پھوٹنے کا اندیشہ ہو گیا۔ چنانچہ میں بڑی دیر تک اپنی ناک کو سہلاتی رہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو سن کر مسکرا دیے۔ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت رحم دل اور سخی تھی۔ جو کچھ ان کے ہاتھ میں آتا تھا اسے نہایت دریا دلی سے حاجت مندوں میں تقسیم کر دیتی تھی۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ الصحاح میں لکھا ہے کہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دستکار تھی اور طائف کی خالیں بنایا کرتی تھی۔ اس سے جو بھی آمدنی ہوتی تھی اسے رائے خدا میں خرچ کر دیتی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ ان کی خدمت میں درہموں کی تھیلی ہدیۃً بھیجی۔ انہوں نے پوچھا، اس میں کیا ہے؟ لوگوں نے بتایا، درہم۔ بولی، تھیلی میں کھجوروں کی طرح۔ یہ کہہ کر تمام درہم ضرورت مندوں میں اس طرح بانٹ دیے جس طرح کھجوریں تقسیم کی جاتی ہے۔ عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو وہاں سے حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ بھیجا کہ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر آئے۔ چنانچہ وہ سب حضرت زید بن حارث اور ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ مدینہ آئی۔ آیت حجاب کے نزول سے پیشتر حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ قضائے حاجت وغیرہ کے لیے باہر تشریف لے جاتی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال تھا کہ ازواج مطہرات کو گھر سے باہر نہ نکلنا چاہیے۔ اس کے لیے وہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی عرض کر چکے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے تھے۔ ایک دن حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ قضائے حاجت کے لیے جنگل کی طرف جا رہی تھی کہ راستے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مل گئے اور حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قد بلند و بالا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں پہچان لیا اور کہا، سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم کو ہم نے پہچان لیا۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جملہ سخت ناگوار گزرا اور انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکایت کی۔
صحیح بخاری میں ہے کہ اس واقعے کے بعد آیت حجاب نازل ہوئی اور تمام خواتین پردے کی پابند ہو گئی۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزاج میں کس قدر تیزی تھی کہ لیکن اس کے ساتھ ہی ظرافت بھی تھی جس سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات محفوظ ہوتے تھے۔ ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ کبھی کبھی وہ جان بوجھ کر بے ڈھنگے پن سے چلتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تو ہنس پڑتے۔ ایک دن رات کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑی دیر تک رکوع میں رہے۔ صبح ہوئی تو کہنے لگے، یا رسول اللہ، رات کو نماز میں آپ نے اتنی دیر تک رکوع کیا کہ مجھے اپنی نکسیر پھوٹنے کا اندیشہ ہو گیا۔ چنانچہ میں بڑی دیر تک اپنی ناک کو سہلاتی رہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو سن کر مسکرا دیے۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت رحم دل اور سخی تھی۔ جو کچھ ان کے ہاتھ میں آتا تھا اسے نہایت دریا دلی سے حاجت مندوں میں تقسیم کر دیتی تھی۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اصحاب میں لکھا ہے کہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دستکار تھی اور طائف کی خالیں بنایا کرتی تھی۔ اس سے جو بھی آمدنی ہوتی تھی اسے رائے خدا میں خرچ کر دیتی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ ان کی خدمت میں درہموں کی تھیلی ہدیۃً بھیجی۔ انہوں نے پوچھا، اس میں کیا ہے؟ لوگوں نے بتایا، درہم۔ بولی، تھیلی میں کھجوروں کی طرح۔ یہ کہہ کر تمام درہم ضرورت مندوں میں اس طرح بانٹ دیے جس طرح کھجوریں تقسیم کی جاتی ہے۔ حضرت عائشہ کا قول ہے، حضرت سودا اتنے پاکیزہ اخلاق کی حامل تھی کہ ایک دفعہ حضرت عائشہ نے فرمایا، سوائے سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کسی عورت کو دیکھ کر میرے دل میں یہ خواہش پیدا نہ ہوئی کہ اس کے جسم میں میری روح ہوتی۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 ہجری میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج بیت اللہ سے مشرف ہوئی۔ چونکہ دراز قد اور فربہ اندام تھی اس لیے تیز چلنے سے مجبور تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ سے روانگی سے پہلے انہیں چلے جانے کی اجازت دے دی تاکہ ان کو بھیڑ بھاڑ سے تکلیف نہ ہو۔ حجۃ الوداع کے موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام ازواج مطہرات کو مخاطب کر کے فرمایا، اس حج کے بعد اپنے گھروں میں بیٹھی رہنا۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زینب بنت حبش نے اس حکم کی نہایت سختی سے تعمیل کی۔ دوسری ازواج مطہرات ادائے حج پر اس حکم کا اطلاق نہیں کرتی، لیکن حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ساری عمر گھر سے باہر نہ نکلی۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھی، میں حج عمرہ دونوں کر چکی ہوں، اب خدا کے حکم کے مطابق گھر سے باہر نہ نکلوں گی۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق کے عہد خلافت میں 22 ہجری میں وفات پائی۔ حضرت سکران رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سلب سے ان کے ایک فرزند تھے جن کا نام عبد الرحمن تھا۔ انہوں نے خلافت فاروقی میں جنگ جلول میں شرکت کی اور نہایت بہادری سے لڑ کر رتبہ شہادت پر فائز ہوئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہیں کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 5 حدیثیں مروی ہیں، ان میں سے ایک صحیح بخاری اور 4 سنن رابعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کتاب کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔